الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماذانا قائدنا قدوتنا آلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله مولانا العظيم. سر کبھی کے ساتھ درود پڑھنے سے بھی بات ہے. قابل صدر عظیم علماء کرام سامعین مکرم ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر زمین کو السلام علیکم. رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے. 12 بجنے میں 15 منٹ تک آیا ہے اور آج کے پروگرام سے متعلق مشاورت میں یہ بات ہوئی تھی کہ 12 بجے انشاءاللہ ہم دعا مانگ لیں گے. میں آپ کے اور کھانے کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا. انشاءاللہ کھانا آپ تک پہنچ جائے گا یا آپ کھانے تک پہنچ جائیں گے. اسٹیج پر علماء کرام کثیر تعداد میں دکھائی دے رہی ہیں. اور جامعہ کا سالانہ پروگرام ہے. برادر مکرم حضرت قاری صاحب نے جس محبت سے ادارہ کی بنیاد رکھی وہ پودا درخت بنتا جلدی دکھائی دے رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کی صبح تک اس ادارہ سے قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرواتا ہے. وقت تھوڑا لوں گا انشاءاللہ آپ کا. اشتہار پہ عنوان ہے حمد و نعت. نئے سننے والے بھی ہمیشہ آیا کرتے ہیں، پرانے بھی ہوتے ہیں. مجھے خوشی ہوئی کہ میں جیسے ہی اسٹیج پہ پہنچا
اس جانب سے ایک صاحب کو علی اور مرتضیٰ یاد آ گئے، یہ علی کے سچے غلام ہونے کی دلیل ہے کہ مجھے دیکھ کر علی یاد آ گیا۔ مختصر وقت میں بات کروں گا۔ حمد و نعت کی محفل ہے، گلا میرا متاثر ہے، آپ کی توجہ مجھے بات کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ حمد تعریف کو کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ میں حمد پہ 2 جملے صرف عرض کروں گا، زیادہ وقت نہیں لینا مجھے آپ کا۔ حمد تعریف کو کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں بولیے اللہ کے لیے ہیں۔ عجب بات ہے، آپ تعریف کرتے ہیں مسجد کی، آپ تعریف کرتے ہیں لاؤڈ سپیکر کی، آپ تعریف کرتے ہیں خطیب کی، آپ تعریف کرتے ہیں کسی درخت کی، آپ تعریف کرتے ہیں کسی پودے کی، آپ تعریف کرتے ہیں دن کی، رات کی، اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مسجد کی تعریف بھی رب کی تعریف ہے، مائک کی تعریف بھی رب کی تعریف ہے، خطیب کی تعریف بھی رب کی تعریف ہے، آواز کی تعریف بھی رب کی تعریف ہے، نعت کی تعریف بھی رب کی تعریف ہے، سورج کی تعریف بھی رب کی تعریف ہے، چاند کی تعریف بھی رب کی تعریف ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ چاند کی تعریف کرے گا تو وہ تعریف رب کی ہے، رب نے اسے ضیاء بخشی ہے۔ سورج کی تعریف کرے گا تو وہ تعریف رب کی ہے، سورج کو رب نے تابانی عطا کی ہے۔ مسجد کی تعریف رب کی تعریف ہے، مستری نے بنائی، ٹھیکیدار نے بنائی، کس خوبصورتی سے بنائی، کس ہنر بندی سے بنائی، اس کو وہ ہنر بھی میرے رب نے دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں میرے رب کی ہیں۔ دوسرا معنی کرنے چلا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، پہلا معنی تمام تعریفیں رب کی ہیں اور ہر چیز میرے رب کی تعریف کرتی ہے۔ ہر چیز میرے رب کی تعریف کرتی ہے، ہر چیز میرے رب کی تعریف کرتی ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یہ کرسی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے آگے تیری شان غفاری، لاحت کرم آپ سناتا تو ہے۔ تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، وہ یکون عمل راز بتاتا تو ہے۔ اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ تمام تعریفیں کس کی؟ یہ اس کی حمد ہے۔ یہ کیا ہے؟ حمد ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہوں گا، حمد اس کی جس نے نعت والا بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی جلدی آپ کی جان حمد اس کی جس نے نعت والا بنایا، آقا کو بنایا، آقا کو بنایا، آقا کو پیدا کیا۔ ساری کائنات کا خالق کون؟ موحد لوگ محبت سے بولیں۔ ساری کائنات کا بنانے والا کون؟ ساری کائنات کا الہ کون؟ ساری کائنات کا معبود؟ بولیے ویسا۔ میں عقیدے کی باتیں کر رہے ہیں، ناراض رہو یا راضی رہو، سنانا میں نے عقیدہ ہے۔ ساری کائنات کو بنانے والا کون؟ آقا کو کس نے پیدا کیا؟ میرے آقا کو کس نے بنایا؟ ربیع الاول کی آمد ہے جس میں پیارے آقا کی ولادت ہوئی، پیارے آقا کا میلاد ہوا، پیارے آقا دنیا میں تشریف لائے۔ سیدہ آمنہ کی آمد
آگا کہاں نصیب لائے جی؟ تھوڑا سا بولو یار میرے ساتھ، کہاں آئے؟ میلاد کہاں ہوا؟ ولادت کہاں ہوئی؟ ساری دھرتی سے اللہ نے عرب کو چنا۔ بولیے بولیے بولیے، کسے چنا؟ عرب سے حجاز کو چنا، حجاز سے مکہ کو چنا، مکہ سے بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر کو چنا، ساری کائنات سے انسانوں کو چنا، انسانوں سے انبیاء کو چنا، انبیاء سے حضرت ابراہیم کو چنا، ابراہیم سے اسماعیل کو چنا، اسماعیل سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم سے بنو قریش کو چنا، بنو قریش سے عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب کے 10 بیٹوں سے عبداللہ کو چنا، پھر عبداللہ کے گھر اپنے محبوب کو پیدا کیا۔ ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے سادر چھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے چھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ بار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لال ازار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آنوان سے، بادل فضائے دار پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کے سید کونین آ گئے۔ کون پیدا ہوا؟ جمیل شیم پیدا ہوا۔ کون پیدا ہوا؟ مقصود کائنات پیدا ہوا، مرکز کائنات پیدا ہوا، ہادی کائنات پیدا ہوا، روح کائنات پیدا ہوا، طبیب کائنات پیدا ہوا، حسن کائنات پیدا ہوا، رونق کائنات پیدا ہوا، بہار کائنات پیدا ہوا، فخر موجودات پیدا ہوا، جمیع الاشراف پیدا ہوا، جامع البرکات پیدا ہوا، خیر الانام پیدا ہوا، سید العرب والعجم پیدا ہوا، جمیل شیعہ پیدا ہوا، تاجدار حرم پیدا ہوا، چراغ حرم پیدا ہوا، عادل بے عدیل پیدا ہوا، دعائے خلیل پیدا ہوا۔ میلاد مانتے ہیں سبھی ماشاءاللہ؟ ربیع الاول میں ولادت بھی ہے، رسالت بھی ہے، سبحان اللہ کہہ دو، ہجرت بھی ہے، اور پیارے آقا کی رحلت بھی ہے۔ ولادت بھی ہے، میرے لفظ سنیے گا، ولادت بھی ہے، رسالت بھی ہے، ہجرت بھی ہے، رحلت بھی ہے، یہ چاروں چیزیں ربیع الاول میں۔ کب؟ گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہو؟ اب میں کوئی ایسی بات انشاءاللہ آپ کو نہیں سناؤں گا جو دین اسلام سے باہر ہو، گھبرانا نہیں۔ اور ہماری گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ گھبرانا، آٹا ملے یا نہ ملے گھبرانا نہیں، چینی ملے یا نہ ملے، بجلی کا جتنی مہنگی ہو جائے گھبرانا نہیں۔ پیارے آقا کی ولادت ربیع الاول میں، رسالت بعثت ربیع الاول میں، ہجرت ربیع الاول میں، رحلت ربیع الاول میں۔ کیسا عجب ہے کہ ماہ ولادت کہہ دیا، ماہ رسالت کیوں نہیں کہا؟ ماہ رسالت کو نہیں کہا، ماہ ہجرت بھی نہیں کہا گیا، ولادت بھی ربیع الاول میں، پیارے آقا کی بعثت بھی ربیع الاول میں، ولادت سیدہ آمنہ کے گھر، بولیے بولیے بولیے، کہاں؟ پیارے آقا کی ولادت عبداللہ کے گھر، سیدہ آمنہ کے گھر، بہکرے دل ربا بن کے آیا، روح عرض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، بہکرے دل ربا بن کے آیا، روح عرض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سیدہ آمنہ کے گھر، پیارے آقا کی ولادت،
پیارے آقا کی ولادت، پیارے آقا کا میلاد سیدہ آمنہ کے گھر، آمنہ کے گھر. اور آمنہ دیکھ کے پہلے خوش ہوتی ہے پھر رونے لگتی ہے. آمنہ روتی کیوں ہو؟ آمنہ کہتی ہے اللہ نے اتنا حسین بیٹا دیا، اتنا پیارا بیٹا دیا، کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، کاش اس کا بابا زندہ ہوتا. آمنہ پھر کیا ہوتا؟ سیدہ آمنہ کہتی ہیں عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لے کے آتے. باپ اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں، اللہ عرشوں سے نواز دیتے ہیں. آمنہ پریشان نہ ہو. الم یجدک یتیما فآویٰ، الم یجدک یتیما فآویٰ، فآویٰ. آمنہ اس بچے کا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے، اس بچے کا ایک میرے ساتھ تعلق ہے. تو اپنی نسبت سے دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، تو میری نسبت سے دیکھ، اسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، اسے میں نے اپنا حبیب بنایا ہے، اسے میں نے سیاح لامکہ بنانا ہے، اسے میں نے امام الانبیاء بنانا ہے. آمنہ عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لاتے پتھر کے، کھلونے لاتے لوہے کے، کھلونے لاتے مٹی کے، کھلونے لاتے پتھر کے، کھلونے مٹی کے لاتے. آمنہ یہ میرا محبوب ہے، اسے کھیلنے کے قابل تو ہو لینے دے. جب یہ کھیلنے کے قابل ہو جائے گا، یہ انگلی کا اشارہ کرے گا، میں جانداروں کو کھلونا بنا دوں. سید آمنہ کہتی ہے روتی اس لیے ہوں کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، کاش اس کا بابا زندہ ہوتا. پھر کیا ہوتا؟ سیر کو لے کے جاتے، باپ اپنے بچوں کو سیر کو لے کے جاتے ہیں. اللہ آواز دیتے ہیں فآویٰ، فآویٰ. آمنہ میری نسبت سے دیکھنا، اس کا ایک میرے ساتھ تعلق ہے. عبداللہ زندہ ہوتے سیر کو لے کے جاتے مکہ کے کسی پہاڑ پر، سیر کو لے کے جاتے مکہ کے کسی وادی میں، سیر کو لے کے جاتے عرب کے کسی علاقے پر. آمنہ یہ میرا محبوب ہے، اسے سیر کے قابل تو ہو لینے دے. جب یہ سیر کے قابل ہو جائے گا، میں انگلی پکڑ کے عرشوں کی سیر کراتا ہوں. اسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، اسے میں نے اپنا حبیب بنایا ہے، اسے میں نے سیاح لامکہ بنانا ہے. اے سراپا اجالا ہمارا نبی. میرا ارادہ تو اور تھا لیکن مجھے حکم دیا گیا تو میں نے کہا میں 2-4 باتیں سنا کے پھر آگے چھوڑوں. اور مجھے یہ بھی ہے کہ آپ کے چاول ٹھنڈے ہو گئے. میں بولتا ہوں کچھ بھائی مجھ سے آگے ہیں، جیسے وہ نعرہ حیدری آیا نا، آگے ہے مجھ سے. مجھے ابھی اس موضوع پہ پہنچنے میں تھوڑا وقت لگے گا، پہنچوں گا، لیکن جو میں سنا رہا ہوں پہلے وہ سن لیجیے. میری عادت ہے کہ مجھے 10 منٹ بھی ملے میں مکمل عقیدہ رکھ کے جاتا ہوں شامی خدمت میں. اگر 10 منٹ بھی ملے میں نے 5 منٹوں میں آپ کے سامنے توحید رکھ دی. ساری کائنات کا خالق اللہ اور محبوب کو بنانے والا بھی اللہ. بولیے 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 بولیے. نعت والے کو بنانے والا بھی اللہ. بولیے کون؟ 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 آپ کو بنانے والا کون؟ اللہ. اتنی محبت سے کہو کہ آپ کے دل پہ ضرب لگے کہ الہ اللہ ہے. معبود اللہ ہے، مسجود اللہ ہے، رزاق اللہ ہے. رزاق کون؟ اللہ. معبود کون؟ اللہ. الہ کون؟ اللہ. مسجود کون؟ اللہ. یہ ہے اس کی ہم، یہ ہے اس کی ہم. جتنے بھی نئے آئے بیٹھے ہیں بول رہے ہیں یا چپ ہیں، میں عقیدہ رکھ رہا ہوں اس نیت سے کہ اللہ کرے میری بھی اصلاح ہو، آپ کی بھی اصلاح ہو. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں واعظ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا واعظ کیا تھا. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ قاضی کی اصلاح میں کروں، میں حاضر ہوں وہ میری اصلاح کرے.
میں صرف 5 منٹ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم کا اگر اجازت ہو اگر سنی بیٹھے ہیں تو میں عرض کروں, سنی نہیں بیٹھے پھر بھی عرض کروں گا. سنی کمزور نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی. تو اس کے پیچھے بھارت دیکھو نا کیا ہے. پاکستان پیچھے باور ہے, پاکستان فوج پیچھے باور ہے, فوجی پیچھے باور ہے, فوج پاکستانی پیچھے باور ہے, پاکستان سنی سننا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مومن پیچھے باور ہے, ایمان مومن پیچھے باور ہے, ایمان سنی پیچھے باور ہے. سنی کمزور نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی. اب یہ جملہ صرف 2 بندے سمجھیں گے اور سٹیج سے ایک آواز آئے گی, بندے 2 سمجھیں گے. سنی کمزور نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی. سنی ضعیف نہیں ہوتا. اس لیے کہ سنت ضعیف نہیں. سنت ضعیف نہیں ہوتی. میں اب اس جملے پہ رکنا نہیں چاہتا, لیکن میری ایک میں 2 جملے صرف عرض کرنا چاہتا ہوں. قاری کہ آپ صاحب بھی آ گئے, اللہ نے سلامت رکھے. میرا بڑا پرانا تعلق, گہرا تعلق, میں بلکہ مہمان نہیں میزبان. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. ہم ساری حمدیں اس کی اور اس کی حمد جتنی آپ کو مخلوقات نظر آتی ہیں وہ ساری کرتی ہیں. کرنے توجہ, درندے اللہ کی حمد کرتے ہیں, پرندے اللہ کی حمد کرتے ہیں, درخت اللہ کی حمد کرتے ہیں, درختوں کا ایک ایک پتا اللہ کی حمد کرتا ہے, جنات اللہ کی حمد کرتے ہیں, ملائکہ اللہ کی حمد کرتے ہیں, انسان اللہ کی حمد کرتے ہیں, علماء اللہ کی حمد کرتے ہیں, اتقیاء اللہ کی حمد کرتے ہیں, اولیاء اللہ کی حمد کرتے ہیں, انبیاء اللہ کی حمد کرتے ہیں. اور جس انداز سے اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب ہاتھ اٹھا دیے تو میں آپ کی بولی میں یوں سمجھاؤں, ہینڈز اپ. کیا مطلب؟ میری طاقت ختم, تیری شروع. میری طاقت ختم, تیری شروع. ہاتھ اٹھا دیے. ارے امام الانبیاء نے ہاتھ اٹھا دیے. اللہ اکبر, ہاتھ اٹھائے پھر ہاتھ جھکا دیے. صرف ہاتھ نہیں جھکائے, پھر ماتھا جھکا دیا. اسے کہتے ہیں ہم. اور ماتھا جھکا کے کہا سبحان ربی سبحان ربی اعلیٰ, سبحان ربی اعلیٰ. حمد کا ایک جملہ آپ کے حوالے ہے, سبحان ربی اعلیٰ. ایک سجدے میں پیاری کا نعرہ, اللہ سبحان بھی تو, رب بھی تو, اعلیٰ بھی تو. یہ ہے اس کی حمد. یہ ہے اس کی. مجھے نعرے میں تھوڑی نکال دیں, ہم حیدرآباد حضرت علی ہمارے پیر ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جس ترتیب سے میری تقریر چل رہی ہے نعرہ اس ترتیب سے آئے. اب آپ تو نہیں بولیں گے تو بولے. صاحبان تو جو ہے
ہم جس نے نعت والا بنایا، آقا کو بنایا اور ایسا بنایا، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے، جواب ملے عدیم کملا کسے نے جنیا عباد کوئی نہیں، فلک دے چلتے ستارے بیٹھے، زمین تے کتنے نظارے بیٹھے، فرشت لے کے عرش تے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں، ہزار یوسف دے حسن عاشق کروڑا موسیٰ دے بننا لے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ ایسا بنایا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ساری کائنات کو حسن اس کا آدھا حصہ ملا، ایک میں سے آدھا ملا اور 99 سے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے۔ ایسا بنایا حسن، ایسا بنایا پیارے آقا کا۔ 2 منٹ ہے تو میں جملہ عرض کروں۔ اب میں حسن کی بات کرنے چلا ہوں، توجہ حسن کی۔ ایک وقت ایسا آیا اللہ نے کچھ وقت کے لیے ولی روک دی۔ کیا روک دی؟ ولی روک دی، اس کی مرضی اس نے ولی روک دی۔ پیارے آقا پریشان، صحابہ بھی پریشان، اور ایسا ہو گیا کہ تانا دینے لگے مشرک۔ آپ کہتے تھے ہمارے پاس فرشتہ آتا ہے، جبریل آتا ہے، اب کیوں نہیں آتا؟ پریشان۔ ایک دن حد ہو گئی، ابو لہب کی بیوی ام جمیل وہ آئی اور دروازے پہ ہاتھ رکھ کے یوں دروازے پہ ہاتھ رکھ کے اکڑ کے بولی، کوئی فرشتہ نہیں آتا تھا آپ کے پاس، ہم نہیں کہتے تھے شیطان آتا تھا۔ یہ جملے ایسے تھے کہ پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں مولا یہ مجھے ساحر کہیں برداشت ہے، مجنون کہیں برداشت ہے، پاگل کہیں برداشت ہے، دیوانہ کہیں برداشت ہے، میرے اوپر کوڑا پھینکے برداشت ہے، میرے راستے میں کانٹے بچھائے برداشت ہے، میری پیٹھ پہ اوتری رکھے برداشت ہے، سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن تیری توحید پہ آنچ آئے محمد برداشت نہیں کر سکتا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے ابھی پیارے آقا کا چہرہ واپس نہیں آیا، یوں اوپر اٹھا کے چہرہ فرمایا تھا نا، اللہ یہ میں لفظ برداشت نہیں کر سکتا، ابھی آقا کا چہرہ واپس نہیں آیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جبریل پہلے آ گئے اور جبریل نے آ کے کہا محبوب اللہ فرما رہے ہیں وَالضُّحَىٰ، آپ مسکرا کے کہتے سبحان جب سورج بھرپور اوپر آ جائے 8-9 بجے کا وقت، چاش کا وقت، اسے کہتے ہیں دعا۔ محبوب توجہ، اجالے کی قسم، واللیل اذا سجا، اندھیرے کی قسم، والضحیٰ دن کی قسم، واللیل اذا سجا رات کی قسم، محبوب اجالے کی قسم، اندھیرے کی قسم، لیکن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں والضحیٰ محبوب تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی قسم، نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تیرے ساتھ تعلق توڑا ہے۔ یہ بکواس کرتے ہیں مشرکین کہ رب نے چھوڑ دیا تجھے، نہ چھوڑا ہے نہ تیرے ساتھ تعلق توڑا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، تجھے چھوڑا بھی نہیں، تیرے ساتھ تعلق۔ سوچنے کی بات یہ ہے، کہنا یہ تھا اللہ نے محبوب تجھے چھوڑا نہیں، تیرے ساتھ تعلق، پریشان نہ ہونا توڑا نہیں، چہرے کی قسم کیوں اٹھائی؟ زلفوں کی قسم کیوں اٹھائی؟ چہرے کی قسم کیوں اٹھائی؟
غسل کی بات کرنے چلا ہوں پیارے آقا کے غسل کی. کہنا یہ تھا کہ تجھے چھوڑا نہیں، تیرے ساتھ تعلق توڑا نہیں. چہرے کی قسم، زلفوں کی قسم، محب اور محبوب کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. کچھ وقت کے لیے محب رابطہ نہ کرے، لوگ محبوب کو تانا دینا شروع ہو جائیں. بڑی باتیں کرتا تھا یار کی، اس نے تجھے چھوڑ دیا نا، تیرے ساتھ تعلق توڑ دیا نا. اور لوگوں کی باتیں محبوب کے دل پہ اثر کریں، کر جائیں، محبوب پریشان ہو. محب کو پتہ چلے، وہ آئے محبوب کو سامنے بٹھا کے کہے یار کن کی باتوں کا تو نے اثر لے لیا، دیکھ تو صحیح یہ چہرہ ہے چھوڑنے والا. یہ زلفیں ہیں چھوڑنے والا، یہ چہرہ ہے چھوڑنے والا. اللہ فرماتے محبوب والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب دیکھ تو صحیح یہ چہرہ میں نے اس لیے تو نہیں بنایا کہ میں سے بنا کے چھوڑ دوں گا. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. محبوب تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تیرے ساتھ تعلق توڑا ہے. یہی پہ رب نے بات بس نہیں کی، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. جنہیں سمجھ آ رہی ہے وہ مسکرا کے بولا میں گلا خراب ہے پھر بھی بولے جا رہا ہوں کہ آپ آئے ہیں محبت سے میں میزبانی کر سکوں، میں اور حضرت قاری شاہ الدین صاحب ہم میزبانی کر سکے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. وَلَلْآخِرَةُ کے بعد پوری ہو چکی تھی، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب تیرا ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر، ہر آنے والا لحظہ پہلے سے بہتر، ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر، ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر. تو پھر مجھے اپنے محبت میں یوں کہنے دے. اللہ فرمائے محبوب تیرا ماں کے پیٹ میں آنا عالم ارواح سے بہتر، تیری ولادت ماں کے پیٹ سے بہتر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب تیرا بچپن ولادت سے بہتر، تیرا لڑکپن بچپن سے بہتر، تیری جوانی لڑکپن سے بہتر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. خدیجہ سے نکاح تنہائی سے بہتر، تیرا غار حرا میں بیٹھنا مکے میں بیٹھنے سے بہتر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب ہجرت کرنا غار حرا سے بہتر، غار ثور میں بیٹھنا حرا میں بیٹھنے سے بہتر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب معراج میں آنا ہجرت سے بہتر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب مدینہ میں پہنچنا مکہ سے بہتر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. فتح مکہ میں آنا بدر سے بہتر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب ہر لحظہ بہتر، ہر گھڑی بہتر، اتنی بہتر کہ قیامت تک جب تک امت محمدیہ موجود رہے گی تیرے ذکر کے تذکرے تیرے چرچے پہ قیامت کی صبح تک بلند کرواتا رہوں گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب تیرا ہر لمحہ آنے والا پہلے سے. اب اگر اجازت دے تو میں ایک جملہ عرض کروں. بڑی توجہ. یہ مائک ہے. کیا ہے؟ تیرے سمجھ آ رہی میری باتیں، اور جن کے خوابوں میں اس وقت چاول آ رہے ہیں وہ نہیں سمجھ آ رہی ہے وہ میرے ساتھ. یہ کیا ہے؟ یہ مائک ہے. میں بالکل تنقید نہیں کیا کرتا، میں سمجھانے کی غرض سے بلکہ جو سمجھیے خود کو سمجھانے کی غرض سے بات کرنے چلا. یہ مائک ہے، یہ مائک ہے، یہ مائک ہے. یہ کہتا ہوں مائک ہے، لطف نہیں آتا. پتہ آپ کو یہ ہونا چاہیے یہ لگایا کیوں گیا، یہ لگا کیوں، اس کا مقصد کیا ہے، اس
کا کام کیا ہے؟ ولادت ہوئی کیوں؟ میلاد ہوا کیوں؟ پڑھے لکھے اللہ جو بیٹھے ہیں ان کے حوالے ایک جملہ ہے، توجہ ہے سب؟ تو چار بندے ملے اور ایسے نظر آئے کہ چھوڑ ناراض نہیں بیٹھے؟ اب توجہ سے سنیے، علماء موجود ہیں، علماء اس جملے کی تائید فرمائیں، اس دھرتی پر اللہ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔ اللہ کا جملہ نقص کرنا، جب اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اللہ اسے اٹھا ہے۔ جب اس چیز کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اللہ اسے اٹھا لے۔ ہمیں دکھائی دیتا ہے یار یہ حضرت ہوتے نا تو ابھی اتنا کام ہوتا، لیکن اللہ نے جتنا ان سے کام لینا تھا وہ مکمل ہو چکا ہوتا۔ یہ ہمارے ذہن میں اللہ نے جتنا کام لینا ہوتا ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے۔ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ جب تک درخت کا پتا رب کا ذکر کرتا رہتا ہے درخت کے ساتھ رہتا ہے، گرتا تب ہے جب ذکر چھوڑ دے۔ اس کا جو مقصد تھا وہ تمام ہو چکا۔ اگر پیارے آقا کے آنے کا مقصد محض ولادت تھا، اگر آقا کے آنے کا مقصد محض میلاد تھا پھر وہ تو پورا ہو چکا۔ 40 سال تک روکا رسالت کے لیے، اس کا مطلب ہے آقا کے آنے کا مقصد پورا نہیں ہوا تھا۔ پیدا ہوئے تو محمد بن عبداللہ، 40 سال کے بعد رسالت ملی تو محمد رسول اللہ۔ پھر رسالت کے بعد بھی مقصد پورا نہیں ہوا، بھی 12 سال تک انتظار کروایا ہجرت۔ میری باتیں نہیں سمجھ آ رہی؟ 12 سال تک انتظار کروایا۔ آقا کی ولادت بھی اعلیٰ، پیارے آقا کا میلاد بھی اعلیٰ، پیارے آقا کی رسالت بھی اعلیٰ، پیارے آقا کی ہجرت بھی اعلیٰ، پیارے آقا کی لہلت بھی اعلیٰ۔ ارے ہمارا تو عقیدہ ہے اللہ اس دھرتی پر ساری کائنات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے، زمین و آسمان ایک پلڑے میں، شجر و حجر ایک پلڑے میں، بر و بحر ایک پلڑے میں، نباتات ایک پلڑے میں، آسمان ایک پلڑے میں، زمینیں ایک پلڑے میں، سورج ایک پلڑے میں، بیت اللہ اسی پلڑے میں، بیت المعمور اسی پلڑے میں، بیت المقدس اسی پلڑے میں، اولیاء اسی پلڑے میں، اتقیاء اسی پلڑے میں، نوجوان اسی پلڑے میں، انبیاء اسی پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں اکیلا میرا کمال ہو۔ میرا ایمان ہے، میرا مقصد ہے، میرا نظریہ ہے، میرے آقا کا پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہوگا۔ آقا کی بہشت بھی آنا، ہجرت بھی آنا، بہشت بھی آنا، رسالت بھی آنا، اور پیارے آقا کی ولادت جو رسالت ہوئی۔ اب اصل میں بات یہ ہے، میں بہت ساری باتیں لپیٹ کر جیب میں رکھ دیا کرتا ہوں کہ کوئی نہ بنے، پھر بھی کوئی نہ کوئی بات آئی۔ آقا جو تشریف لائے، اللہ نے جب رسالت دی اسے آپ شریعت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شریعت اعلیٰ۔
وہ اس کی خاموشی میں بھی جملہ دے سکتا ہوں. شریعت اس شریعت کو لے کر آج کوئی اپنے اوپر اوڑھے اسے کہتے ہیں متقی. متقی ہوتا ہے اس کا پیر اسے پہنائے وہ شریعت، وہ لباس اس کا مرشد اسے پہنائے، کوئی صوفی پہنائے، اس کے والدین پہنائے، اساتذہ پہنائے، وہ بنتا ہے متقی، وہ بنتا ہے مومن. جسے سمجھ آ گئی نا وہ تھوڑا سا مسکرائیے گا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ میں نے بات آپ تک پہنچا دی، میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. آپ اس شریعت کو جو آقا لائے اپنے اوپر اوڑھیں، اس شریعت کے لباس کو پہنیں تو آپ متقی، آپ کا مرشد آپ کو پہنائے تو آپ متقی. اور وہ شریعت لانے والا پیغمبر جنہیں وہ لباس خود پہنائے. وہ شریعت لانے والا پیغمبر جنہیں پکڑ پکڑ کر وہ لباس پہنائے، تو خود پہنے تو متقی، تو شریعت کا لباس خود پہنے تو مومن، اور جنہیں آقا پہنا. یوں سمجھیے بچے کو بڑی چاہتوں سے عید والے دن ماں تیار کرے، بڑی چاہتوں سے بڑا پیارا لباس پہنائے اسے، اور اس ماں کے سامنے کھڑا ہو کے کہے لباس سجیا نہیں، تو پھر وہ کی کھلوتا نہیں. اس ماں کے سامنے آ کے کہے کہ جڑا تو لباس بچے کو پوایا ہے عید والے جڑے کسی شادی تھے ایک جچیا نہیں تے پھر کھروی اٹھی. حضور لباس پہنائے ابو بکر کو شریعت کا، حضور لباس پہنائے عمر کو. یوں کہنے دے جب شریعت آ گئی، رسالت آ گئی ربیع الاول میں، تو فرماتے کیا ہیں آقا؟ سچے بنو. توجہ، یہ باتیں رات کس طرح کی ہے نہیں. سچے بنو. یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا ابو بکر مثال دیتا ہوں، عادل بنا عمر دکھاتا ہوں، حیا والے بنا عثمان پیش کرتا ہوں، شجاع بنا حیدر پیش کرتا ہوں. سچے بنو، سچے بنو، پیش کرتا ہوں ابو بکر. صدیق اسے کہتے ہیں. صدقے جاواں، صدقے جاواں. صدیق اسے کہتے ہیں. چلو علماء سے ایک بات تو سنتے ہی ہو، جب وہ سناتے ہیں، اس وقت تو نہیں سنائیں گے، جب وہ سناتے ہیں کہ آقا پیدا ہوئے، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا. اسے اپنے لفظوں میں یوں عرض کرتا ہوں، آقا پیدا ہوئے صبح صادق تھا، صبح صادق تھا. صادق کے وقت صادق آیا، صادق کے وقت صادق آیا، صدیق لایا. سچے بنو، سچے بنو. دکھاتا ہوں ابو بکر کیسا ابو بکر. توجہ رکھنا، میں عقیدہ مکمل دے کے جایا کرتا ہوں، مکمل عقیدہ رکھ کے جایا کرتا ہوں اپنے سامعین کے سامنے. پیارے آقا معراج سے واپس آ رہے ہیں، جبریل کو کہتے ہیں جبریل میں جا رہا ہوں، مانے گا کون؟ میں جو بتاؤں گا کہ میں گیا تھا، مانے گا کون؟ جبریل فرماتے
فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا۔ پیارے آقا کو کسی بتایا یوں، پیارے آقا بیٹھے سامنے بیٹھے ابو بکر، پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جبریل آئے تھے، صدقت یا رسول اللہ، یوں نگاہیں جھکائی ہیں، ابو بکر مجھے بیت اللہ میں لے کے گئے، صدقت یا رسول اللہ، میرا سینہ چاک کیا، صدقت یا رسول اللہ، میرا دل باہر نکالا، صدقت یا رسول اللہ، میرے دل میں جواہرات کو رکھا، جنت سے لائے تھے، صدقت یا رسول اللہ، مجھے براق پہ بٹھایا، صدقت یا رسول اللہ، مسجد اقصیٰ پہنچایا، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، میں نے نبیوں کی امامت کی، صدقت یا رسول اللہ، پھر براق چلی، صدقت یا رسول اللہ، براق پہلے آسمان پہ پہنچی، صدقت یا رسول اللہ، دوسرے آسمان پہ پہنچی، صدقت، یوں نگاہیں جھکائیے، صدقت یا رسول اللہ، صدقت، کسی ایک جملے پر بھی ابو بکر نے یہ نہیں کہا اچھا کیا سیری لاتے ہیں، کسی ایک جملے پر بھی ابو بکر نے یہ نہیں کہا اچھا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہے جگہ لو کی چلو ماننے اچھا نہیں، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ میں نے آج تک گفتگو کو محض دلالت دینے کے لیے جملے نہیں بڑھائے، کوئی جملہ ہے جس کی وجہ سے عرض کیے جا رہا ہوں، میں نے مجھے چوتھے آسمان پہ لے کے گئے، صدقت یا رسول اللہ، سدرہ کو کراس کیا، صدقت یا رسول اللہ، میں عرشوں پہ پہنچا، صدقت یا رسول اللہ، مجھے جنت دکھائی گئی، صدقت یا رسول اللہ، ابو بکر جنت میں نے تیرا محل دیکھا، صدقت یا رسول اللہ، تیرے دشمن کا انجام دیکھا، صدقت یا رسول اللہ۔ جب ساری بات ہو چکی ابو بکر کہتے ہیں اشہدو انک نبی حقا، ایمان اللہ بولے، ایمان اللہ، ایمان سے بولو، اشہدو، توجہ، یوں بیٹھے آقا، یوں سامنے بیٹھے ابو بکر، اشہدو انک نبی حقا، حقا، جیسے بھی آیا کرے بات سنی، توجہ، اشہدو انک نبی حقا، پیارے آقا فرماتے ہیں اشہدو انک صدیق حقا، سچے بنو دکھاتا ہوں، اور صدیق اسے کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے جو اگر ناسمجھی میں بھی ایک لفظ بول دے اور ویسا نہ ہو تو اللہ ویسا کر دیتے۔ میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو میں خود اس سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، جیسی کیفیت ہے ماشاءاللہ آپ کی۔ توجہ، عادل بنو، عمر دکھاتا ہوں، عادل بنو، عمر دکھاتا ہوں۔ حضرت عمر شام کے سفر سے واپس آ رہے تھے، شام کے سفر سے حضرت عمر واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پہ قافلے نے پڑاؤ کیا تو قریب میں ایک بستی تھی، حضرت عمر اپنے دوستوں کو کہتے ہیں، صحابہ کو کہتے ہیں آپ یہیں پہ ٹھہرو، مجھے اکیلا بستی میں جانے دو۔ یہ حضرت عمر کا مزاج ہے کہ وہ اکیلے میں بھیس بدل کر دیکھا کرتے تھے لوگوں کے مسائل، کیونکہ وہ ریاست مدینہ تھی۔ پہنچے بستی میں، ابتدا ہی میں ایک
سامنے ایک بوڑھی عورت بیٹھی، اسے جا کے سلام کیا، سلام کا جواب دیا اس بوڑھی عورت نے، اور حضرت عمر اس سے پوچھتے ہیں بوڑھی اماں عمر خلیفہ بن گیا ہے، تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بوڑھی اماں کہتی ہے اللہ کرے میری طرف سے عمر کو کوئی خیر نہ پہنچے۔ عمر کہتے ہیں وہ کیوں؟ وہ بوڑھی اماں کہتی ہے جب سے خلیفہ بنا ہے میری جھوپڑی میں آئے، جب سے خلیفہ بنا ہے، اس نے میرا حال نہیں پوچھا، جب سے خلیفہ بنا ہے اس کی طرف سے مجھے کچھ ملا ہی نہیں، نہ تحفہ نہ کوئی وظیفہ، کچھ بھی نہیں ملا، اللہ کہتے میری طرف سے کوئی خیر نہ پہنچے۔ حضرت عمر کہتے ہیں بوڑھی اماں عمر 22 لاکھ مربع میل پہ ہے، وہ اتنی بڑی سلطنت کا خلیفہ ہے، اسے کیا پتا تیری جھوپڑی کا، اسے کیا پتا تیری جھوپڑی کا، اسے کیا علم ہے؟ عادل بنا عمر دکھاتا ہوں۔ تمہیں کہتے ہیں بڑی اماں اسے کیا پتا تیری جھوپڑی کا؟ بوڑھی اماں کہتی ہے اے جوان چپ کر، توجہ چپ کر، ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں بوڑھی اماں کہتی ہے جوان چپ کر، ہو میرے نبی کا صحابی بن جائے خلیفہ اور اسے اپنے رعایا کا پتہ نہ ہو، اسے اپنی رعایا کا پتہ نہ ہو، یہ میری رعایا کے ساتھ میں ہے۔ اچھا بڑی اماں تو بہت ناراض ہے، ہاں بہت ناراض ہے۔ عمر کہتے ہیں بڑی اماں بات سن، میں عمر کا خیر خواہ ہوں، تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا میں قیامت کے روز گریبان پکڑوں گا۔ عمر کہتے ہیں میں عمر کا خیر خواہ ہوں، تو کیا لے کر عمر سے راضی ہو سکتی ہے کہ تو قیامت میں اسے نہ پکڑے؟ بڑی اماں کہتی ہے جوان جانے دے، میرے ساتھ مذاق نہ کر، تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، میں جانوں عمر جا رہی۔ وہ کہتے نہیں مجھے آپ بتا میں اس کا خیر خواہ ہوں۔ بڑی اماں نے ویسے ہی بوجھ پہ کہہ دیا مجھے 25 درہم دے دے، میں کچھ بھی کہوں گی، اسے نہیں پکڑوں گی۔ ابھی اتنی بات ہوئی تھی کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ وہ حضرت عمر کو ڈھونڈتے ہوئے جھوپڑی میں آ گئے، اور جھوپڑی میں قدم رکھتے ہی حضرت علی کہتے ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین۔ بڑی اماں کا تو رنگ اڑ گیا، میں عمر سے بات کر رہی تھی، کام گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں تسلی رکھ، تجھے اسی طرح بات کرنی چاہیے تھی، یہ ریاست مدینہ ہے، تجھے اسی طرح بات کرنی چاہیے۔ توجہ، اب حضرت علی کو فرماتے ہیں حضرت عمر کوئی کاغذ لاؤ، نہیں تھا کاغذ، ایک چمڑے کا ٹکڑا ملا، اس ٹکڑے پہ حضرت عمر نے لکھا کہ یہ بڑی اماں 25 درہم لے کر کل قیامت کو حضور کے سامنے عمر کا گریبان نہیں پکڑے گی۔ ساتھ گواہ لکھا حضرت عبداللہ کو، حضرت علی کو 25 درہم اسے دیے، اور حضرت علی کو فرمایا، اور علی کو فرمایا علی جب عمر اگر تجھ سے پہلے دنیا سے چلا جائے میرے کفن میں رکھ دینا، میں حضور کو پیش کروں گا۔ عادل بنا عمر دکھاتا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ رسالت لائے تھے آقا ربیع الاول میں، یہ نظام لائے تھے آقا ربیع الاول میں۔ حیا والے بنا عثمان دکھاتا۔ میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتا، بہت میں نے ٹائم لے لیا۔ شجاع بنا عمر علی دکھاتا، متقی بنا علی دکھاتا ہوں۔ یہی ہمارے عقیدے کا حسن ہے۔ فرقہ واریت کے چہرے پہ ہماری تقریر تماچا مارا کرتی ہے کہ جو بھی نبی کے قدموں سے لگا ہے، یارانہ ہے تب، گھرانہ ہے تب ہمارا ایمان ہے۔ اور میں اس بات کو سمجھانے کے لیے اگر آلِ نظر تشریف فرما ہے تو میں سمجھانے کے لیے اپنے انداز میں یوں کہنا چاہوں گا، اگر 2 منٹ وقت اور ہو۔ حضرت
بعض لوگوں کو دکھائی دیتا ہوگا کہ شاید دکھاوے کے لیے کرتا ہے، میں جانتا ہوں میرا اللہ جانتا ہے، بڑھاپے میں قدم رکھتی ہے، اور بعض کو اس لیے داد دے دیا کرتے کہ کہیں اس کا فائدہ نہ ہو جائے، میرا فائدہ اللہ بہت کر دیا۔ میں اصلاح کی طرف سے بات کرنے چلا ہوں، توجہ۔ 40 دن کے بعد حضرت موسیٰ طور سے پلٹے، جب طور سے واپس آئے تو دیکھا قوم نے ایک بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر، شاملی جادوگر نے بنایا تھا بچڑا، قوم نے شروع کر دی عبادت۔ حضرت موسیٰ جلالی طبیعت کے تھے، غصے میں آ گئے، پیچھے چھوڑ کے گئے تھے حضرت ہارون کو، پیچھے حضرت ہارون کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے، اپنا قائم مقام بنا کر گئے تھے۔ بات بوجھ بن رہی ہے تو میں ختم کر دیتا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ پیچھے چھوڑ کے گئے تھے حضرت ہارون کو۔ جلالی تمام انبیاء میں سب سے جلالی طبیعت حضرت موسیٰ، کتنے غصے میں آئے۔ حضرت ہارون کو کہتے ہیں میں پیچھے آپ کو چھوڑ کے گیا تھا، قوم نے شرک شروع کر دیا، بچڑے کی عبادت شروع کر دی، آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے بہت منع کیا، یہ رکے نہیں۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں ہارون کو آپ نے پھر بھی منع کرنا تھا زبردستی، انہوں نے کہا میں نے بہت منع کیا، یہ نہیں رکے، یہ بات نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ اتنی جلالی طبیعت کے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جلال میں آئے، ایک ہاتھ میں حضرت ہارون کی سر کے بال پکڑ لیے، ایک ہاتھ میں داڑھی۔ حضرت موسیٰ نے ایک ہاتھ میں سر کے بال پکڑ لیے، ایک ہاتھ میں داڑھی پکڑ لی، جلالی طبیعت کے تھے، غصے میں آ گئے، آپ نے منع کیوں؟ حالانکہ حضرت ہارون کہتے رہے کہ میں منع کرتا رہا ہوں، یہ رکے نہیں، یہ بات آئی نہیں، ان کی اپنی غلطی ہے، لیکن جلالی طبیعت تھی، ایک ہاتھ میں سر کے بال، ایک ہاتھ میں داڑھی کے بال، دونوں نبی۔ توجہ صاحبان، توجہ، میں اصلاح کی طرف سے بات کر رہا ہوں، دونوں نبی ہاتھا پائی ہو گئے پھر بھی نبی، گتھم گتھا ہو گئے پھر بھی نبی ہے، غلط فہمی ہو گئی پھر بھی نبی ہے۔ نہ فرق آیا موسیٰ کی نبوت میں، نہ فرق آیا ہارون کی نبوت میں، اور مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا میں دھڑا بندی کروں موسیٰ کی، انگلی اٹھاؤں ہارون پر، یا میں دھڑا بندی کروں ہارون کی، انگلی اٹھاؤں جناب موسیٰ پر۔ موسیٰ بھی میرا ایمان، ہارون بھی میرا ایمان، دونوں نبی۔ میرے عقیدے کا حسن دیکھو، بولو آپ کی مرضی، نہ بولو آپ کی مرضی، خدا کی دی ہوئی زبان سے قوت سے قاضی اپنا حق ادا کر رہا ہے۔ موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، حسن دیکھ میرے عقیدے کا، علی بھی صحابی، معاویہ بھی صحابی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، پیارے آقا کا مقام ساری کائنات سے بلند ہے۔ میں اس موقع پر چاہتا کوئی بھی ہوتا، چلو کوئی بھی کہتا کہ توہین نہ ہو جائے، اکثر کا مزاج ایسے ہوتا ہے، ایسے جب ایسی نوعیت ہوتی تھی کوٹ کے چلا جاتا تو مجھے کیا ضرورت ہے، میں نے بات اپنی پوری کر دی، اور جب یہ اگر آپس میں جھگڑ پڑی اس سے جھگڑا ہو جانا، یہ بات سمجھ رہے، اس سے جھگڑا ہو جانا، اور یہ بھی پتہ نہیں چلنا تھا کہ جو یہ اٹھ کر گیا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اڑ بھی میرا کرتا ہے، کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری کائنات میں اللہ کے بعد بلند مقام ہے پیارے آقا۔ ٹھیک، سب سے بلند مقام کس کا؟ بولیے پیارے۔ پھر آقا کا جو گھرانہ ہے وہ جنت کا سردار ہے، حسن و حسین جنت کے سردار ہے، سیدہ فاطمہ خاتون جنت ہے۔ حضرت علی کو پیارے آقا نے فرمایا ھذا اخی و ابن عمی، علی
میرے چچا کا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، ھذا اخی و ابن امی۔ جب پیارے آقا ہجرت کر کے یثرب میں پہنچے، ابھی مدینہ نہیں بنا، وہاں پہنچ کر پیارے آقا نے ایک مہاجر کو پکڑا، ایک انصار کو پکڑا، فرمایا تم آپس میں بھائی، ایک مہاجر ایک انصار تم آپس میں بھائی، ایک مہاجر ایک انصار تم آپس میں بھائی۔ جب سب کو بھائی بنا چکے تو دیکھا ایک کونے میں بیٹھ کے حضرت علی رو رہے ہیں۔ پیارے آقا نے پوچھا علی آپ کو کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ نے سب کو کسی نہ کسی کے ساتھ بھائی میں بنا دیا، میرے ساتھ کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں علی کیا تو اس بات میں خوش نہیں؟ تو میرا بھائی میں تیرا بھائی۔ یہ حضور کی محبت ہے، یہ حضور کی محبت ہے۔ علی ہمارا ایمان ہے، صدیق ہمارا ایمان ہے، فاروق ہمارا ایمان ہے، حضرت عثمان ہمارا ایمان ہے، علی ہم۔ دیکھیے میں یہ پھر کہتا ہوں، مسلم لیگ والا، مسلم لیگ والا نواز شریف کے خاندان کو کچھ نہیں کہتا جی۔ پیپلز پارٹی کا کارکن زرداری اور بھٹو کے خاندان کو کچھ نہیں کہتا۔ بولیے کچھ کہے گا؟ حضور کا امتی ہو، وہ حضور کے گھرانے پہ انگلی اٹھائے، اس کا مطلب ہے اس کی رکنیت میں فرق، اس کا مطلب ہے اس کی اسلام لانے میں فرق۔ کلثوم نواز دنیا سے چلی گئی، اگر وہ ہوتی نواز شریف کا کارکن کلثوم نواز کو کچھ نہ کہتا، پیپلز پارٹی کا کارکن بے نظیر کو کچھ نہ کہتا، زرداری کی بیوی بھٹو کی بیٹی ہے وہ کچھ کہتا، میں کتنا گل کر رہے ہیں کچھ کہتا۔ حضور کا امتی ہو، حضور کا کلمہ پڑھتا ہو، حضور کی بیوی پہ زبان کھولے تب بھی گستاخ ہے، حضور کے گھرانے پہ زبان کھولے تب بھی بدبخت ہے، حضور کی جماعت پہ زبان کھولے تب بھی بدبخت ہے۔ یہی عقیدے کا مقصد ہے۔ فرقہ واریت کو یہیں پر چھوڑ کر اسے بلکہ فرقہ واریت کے چہرے پہ تماچا مار کے اٹھے کہ جو بھی فرقہ واریت پھیلائے گا اسے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کوئی تعلق نہیں ہوگا، صحابہ بھی ایمان، اہل بیت بھی ایمان، تاکہ یہ ملک پاکستان امن و سلامتی کا گہوارہ بنے اور یہ دوسری قوتیں جو پاکستان کو خراب کرنا چاہتی ہیں انہیں بھی جواب ملے کہ یہ قوم متحد ہے اور حضور کے جھنڈے کے سائے میں متحد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم اغفر وصوب ذنوبی ورحمتک الجائل من عملی اللهم اجرنا من النار رب انی مغلوب فانتصر اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ یا اللہ سب کا مل بیٹھنا کو قبول فرما، یا الہ العالمین سب کی جائز دلی خواہشات کو پورا فرما، یا الہ العالمین بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما، بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار نصیب فرما، یا اللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بچ کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین بعض شر پسند عناصر نے قوم میں جو غلط فہمیاں ڈال دی ہیں یا اللہ ہمیں آسان انداز میں وہ غلط فہمیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کا سچا غلام بنا، صحابہ کا سچا غلام بنا، اولیاء کرام سے سچی محبت اور ان کی اطاعت کرنے والا بنا، دین اسلام پر ہم سب کو کاربند فرما، وہی دین سچا ہے جو پیارے آقا لے کر آئے ہیں، تیرا قرآن سچا ہے، تیرے محبوب کا فرمان سچا ہے، یا اللہ ہمیں اسی فرمان پر اسی قرآن پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔